اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ آج ہم کو جو فیض احمد فیض کی غزل نمبر 2 پڑھنی ہے۔ تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ میں گل ہوں مسکراتا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ شکست ناؤ اپنی اور موجوں کا تلا تم پہ ہو کچھ بھی ساتھیوں، مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ تڑپتے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود ہوں تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ یہاں مشکل الفاظ ہیں جن نازک نرم کو کہتے ہیں، فرقت جدائی کو کہتے ہیں، شکست ناؤ ٹوٹی ہوئی کشتی، تلاتم طوفان تند تیز لطف لذت۔ شعر نمبر 1۔ تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لیے درد اور عزت کا باعث ہے۔ اس درد اور عزت سے جو میرا حال ہو جاتا ہے تو میں خود سمجھ لیتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنا زور اظہار نہیں کہ میں تم کو بھی سمجھا سکوں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ میں گل ہوں مسکراتا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں مرجانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پھول کی مانند خوش طبیعت ہوں کہ طوفان کی حالت میں بھی تر و تازہ رہتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی غم بھی ہو تو تب بھی میں مسکراتا رہتا ہوں۔ جب مجھ پر بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں تو میں پھول کی جیسی خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں ایسا پھول ہوں جسے موسم خزاں کی ہوا کے تیز جھونکے بھی مرجھا نہیں سکتے۔ شعر نمبر 3۔ شکست ناؤ اپنی اور موجوں کا تلا تم پہ ہو کچھ بھی ساتھیوں، مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ شاعر اس شعر میں اپنی رجاعت پسندی کا برملا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری زندگی کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور موجوں کے طوفان کا سامنا ہے، لیکن دوستو کچھ بھی نتیجہ ہو مجھے حالات سے گھبرانا نہیں آتا۔ میں حالات کا مقابلہ مردانہ وار کرتا رہتا ہوں۔ شعر نمبر 4۔ چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سخت اور بھاری پتھروں کو اپنی ٹھوکروں سے ہٹا کر اپنا راستہ صاف کرنے کی قابلیت مجھ میں ہے، لیکن کسی کی نرم و نازک اور باریک امیدوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ یعنی مشکلوں کا مقابلہ تو کر سکتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ شعر نمبر 5۔ تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود ہوں تو اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ذہنی اذیتیں برداشت کرنے میں ہی مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا ہے۔ میں اذیتوں کو خود برداشت کر لیتا ہوں لیکن دوسروں کو اذیتیں نہیں دینا چاہتا ہوں، دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں دوسروں کی اذیتوں اور تکلیفوں سے لطف اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ہیں یہ سوالات۔ مضاف سے کیا مراد ہے؟ مضاف سے مراد ہے علاج یا دوا۔ یہاں شاعر اس لفظ کو دل کے درد کے علاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوفزدہ کرتا ہے؟ شاعر کو پرسش اعمال کا خیال خوفزدہ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آخر اسے خدا کے حضور اپنے اعمال کے لیے جو جواب
شرمندہ ہونا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، لہذا روز معاشرت سے ڈرتا ہے۔ جب اس سے نیکیوں اور بدیوں کا حساب پوچھا جائے گا تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ خزانوں کے تنگ جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ خزانوں کے تنگ جھونکوں سے مراد ہے مشکلات اور مصائب۔ خزان کے تیز جھونکے پھولوں کا رس خشک کرتے ہیں اور پھولوں کو مرجھا ڈالتے ہیں۔ شاعر دکھوں اور مشکلات کو خزان کے جھونکوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ لاسٹ سوال، شاعر نے موجوں کے تلاطم کے ساتھ شکست نا استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہتا ہے؟ شاعر نے دنیا کے آفات و مصائب کو موجوں کے تلاطم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شکست ناو سے مراد ٹوٹی ہوئی کشتی یعنی مصائب و آفات کا مقابلہ کرنے کا معمولی اور ناکافی ذریعہ ہے۔ دنیا داری کے لحاظ سے اسے زندگی کے وسائل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور تصوف میں اسے اعمال سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں شاعر خود اعتمادی اور جائز پسندی پر زور دیتا ہے۔ اگر آدمی کے حوصلے بلند ہو اور وہ پرامید ہو تو کمزور اور معمولی ذرائع کے ساتھ بھی سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی وسلام۔